الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام الشهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. کائنات میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، روزانہ دن نکلتا ہے اور روزانہ رات بھی ہوتی ہے، پورے سال کا نظام ایسے ہی چلتا رہتا ہے. لیکن اللہ نے چند دنوں کو اور چند مہینوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. اللہ نے ان دنوں کا ان مہینوں کا تعلق اپنے سے جوڑا ہے. کسی چیز کی نسبت اگر کسی سے جڑ جائے تو اس کا مقام بہت اونچا ہو جایا کرتا ہے. مثلا کوئی بچہ ہے، ہمارے سامنے کوئی بچہ آیا اور کسی نے بتایا کہ یہ بچہ فلاں چودھری صاحب کا ہے یا فلاں تمہارے رشتہ دار کا ہے، تو اس بچے کو ہم اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور اگر ہم نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کسی نے بتایا نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ بچہ کس کا ہے، تو اس بچے کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہوتی. ایسے ہی کوئی عام آدمی اپنے کپڑوں کو اگر بیچنا چاہے اور بڑے بازار میں کھڑا ہو کر یوں کہے کہ یہ میرے کپڑے ہیں، کون آدمی اسے خریدنا چاہے گا؟ تو کوئی بھی آدمی ان کپڑوں کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گمنام آدمی ہے، اسے کوئی جانتا ہی نہیں. اور اگر کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو کر جو بہت مشہور ہو، کرکٹر ہو یا کوئی اور ہو، کھڑا ہو کر کے یوں کہے کہ میں یہ اپنا ہیڈ بیچ رہا ہوں، کون اسے خریدے گا؟ تو ہزاروں آدمی اس کی خریدنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ہیڈ ہے، ایک عام آدمی کے سر پر ہے تو اس کی حیثیت کم ہے، اور وہی ہیڈ کسی مشہور آدمی کے سر پر پہنچ جائے تو اس کی عظمت لوگوں کی نظر میں پڑ جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ نسبت سے چیزیں بدل جایا کرتی ہیں. ایسے ہی اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، سارے مہینے بنائے، 12 مہینے بنائے، لیکن اللہ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے، عظمت والا بنایا. قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت والے ہیں. ان میں سے ایک مہینہ ذی قعدہ جو ابھی پیچھے گزرا ہے، اس کے بعد ذی الحجہ جس میں بقرعید آتی ہے، اس کے بعد محرم، اور ایک مہینہ رجب المرجب کا. یہ 4 مہینے اللہ کے یہاں عظمت والے اور برکت والے افضل مہینے ہیں. انہیں اللہ نے اربعۃ الحرم کہا ہے، عظمت والے مہینے. اور ان 4 مہینوں میں سے بھی اللہ نے محرم الحرام کو اپنا مہینہ کہا ہے. جس مہینے کو اللہ رب العزت اپنا مہینہ کہتے ہیں تو اس مہینے کی عظمت میں کیا سوال ہو سکتا ہے، کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے نزدیک
وہ اللہ کے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا لین دین کا۔ اس لین دین کے معاملے میں مہینہ تو لکھا ہوا تھا لیکن سن لکھا ہوا نہیں تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھی بھیجا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ آپ جب ہمارے پاس خطوط بھیجا کریں تو اس میں سن بھی ڈال دیا کریں، تاریخ کا اہتمام اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تاریخ کا پتہ نہیں چلتا کہ تاریخ کیا ہے اور سن کون سا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کون سے دن کو اسلامی سال کے لیے، اسلامی تاریخ کے لیے منتخب کیا جائے، کون سے مہینے کو منتخب کیا جائے۔ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تھی اس دن سے جو ہے سال کا اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ اس رائے پر اتفاق نہیں ہوا اور صحابہ اکرام نے رائے دی کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ اس پر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ بعض صحابہ اکرام نے رائے دی کہ جس دن ابرہہ بیت اللہ پر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چڑھائی کی تھی اور کعبے کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ اس پر اتفاق نہیں ہوا۔ بالآخر ایک رائے آئی کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی ہے تو اس وقت سے اسلامی سال کا آغاز سمجھا جائے اور اسلامی سال کے لیے اسے منتخب کر لیا جائے۔ اس پر اتفاق ہوا۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ محرم الحرام ہی میں فرما لیا۔ محرم میں ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اسی لیے محرم الحرام کو اسلامی سال کے پہلے مہینے کے لیے منتخب فرمایا اور وہیں سے یہ جو ہجریاں چل رہی ہیں، آج 1444 ہجری ہے، یہ ہجری وہیں سے ہی چلی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر کے آج تک 1444 سال ہو چکے ہیں۔ تو محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام سے ہوا ہے۔ اسی محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن آتا ہے جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 تاریخ۔ اس 10 تاریخ کو لوگ ماتم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس 10 تاریخ کو ماتم ضرور کیا جانا چاہیے، ماتم منانا چاہیے، غم منانا چاہیے۔ حالانکہ اس دن کی فضیلت پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس دن کی فضیلت چلی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان وسیع کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن، یہ دن بنی اسرائیل کی آزادی کا دن ہے، اسے بنی اسرائیل کا یوم آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس دن کی فضیلت تو پہلے سے ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً اس امت کا بہت بڑا ظلم ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یوں کہا جائے، اگر یوں کہا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انہیں اس دن میں شہادت نصیب ہوئی، تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ انہیں یہ دن میسر ہوا۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ اس دن کی فضیلت 10 دن کی، 10 تاریخ کی پہلے سے تھی، امام
شہید کو قرآن کریم نے زندہ بتایا ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی مزید اور فضیلت بڑھ گئی ہے تو یہ بھی کوئی بعید بات نہیں۔ تو یہ دن ماتم کا دن نہیں ہے بلکہ یہ دن عبادت کا دن ہے، یہ دن خوشی کا دن ہے، یہ دن عبادت کا دن ہے، یہ دن اللہ کے سامنے جھکنے کا دن ہے، اللہ کے سامنے لو لگانے کا دن ہے، اللہ کے لیے ایک راز جسے اللہ رب العزت نے روزے کو راز کہا ہے، اس راز کو رکھنے کا دن ہے، اللہ کے سامنے باتیں کرنے کا دن ہے، اللہ کو منانے کا دن ہے۔ تو اس دن کو ہم عظمت کے طور پر دیکھیں، ماتم کے طور پر نہ دیکھیں، اپنے گھروں میں جا کر کے بھی بتائیں کہ اس دن میں بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ اپنے گھر میں جا کر کے بتائیں کہ اس مہینے میں، یہ مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر کے بتائیں کہ اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة الذی قبلہ، کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے ایک سال کے پہلے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس دن میں روزہ رکھنا، اس تاریخ کو روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا تمام اور دنوں کے مقابلے اور مہینوں کے مقابلے یہ افضل ترین روزوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کو عظمت کے ساتھ اور تقدس کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ منانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس دن کو غم کے طور پر